نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہ کتاب ہے سلف صالحین کے اخلاق، عرب عالم کی ہے. مولانا عبدالعزیز دو علماء نے اس کو لکھا. بہت اچھی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہم لوگوں نے کریں گے. بہت دیر سے بالکل مستور تھی، چھپی ہوئی تھی. ایک دن دیکھا، میں نے کہا یہ ہماری کتاب سلف صالحین کے اخلاق پر ہے. تو کئی مرتبہ سنا ہے، لوگوں نے پسند کیا ہے. ضرورت بھی ہے، عبادات کی بھی ضرورت ہے اور اخلاق کی بھی ضرورت ہے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق درست نہیں ہوتے اس کو نسبت مع اللہ کی صلاحیت بھی نہیں پیدا ہوتی. میں نے خود حضرت برابر بیان کرتے شاہ صلی اللہ صاحب لکھا بھی ہوگا، جس کے اخلاق درست نہیں ہوتے نسبت مع اللہ کی صلاحیت بھی پیدا نہیں ہوتی. اسی وجہ ظلم کر رہا ہے. جہاں سے حدیث بہت سناتا ہوں میں مجمع میں، وہاں بھی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ. حدیث ہمارا کابودی عبداللہ کے جو تحسین ہے اس میں اس فقیر میں یہ سنایا تھا. سئل رسول اللہ، بس اس وقت یاد آ کے سنا دیا. اللہ کا شکر ہے، کیونکہ حضرت سے سنا تھا کئی مرتبہ، کتابوں میں نے لکھا ہے حضرت نے، تو میں نے بھی سنا دیا الحمدللہ. اس وجہ سے آپ نے سے کہا تھا کچھ زبان بھی یاد رکھا کیجیے. اچھی حدیث ہے، 2-4 مرتبہ پڑھی یاد ہو جائے گی. سب چیزیں علمی بھی رہنی چاہیے زبان پر. جاری حدیث میں آیات رہنی چاہیے، اس کی برکت ہے. اور بر وقت مجھے یاد آئی تھی اور بہت لوگ متاثر ہوئے. جو تو مضمون ہی الگ ہے، لیکن اس میں آخر میں یہ ہے جو سارے مجمع کے لیے میں نے بیان کیا، یہ علماء کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے. ابھی عام بات کہہ رہا ہوں. یہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ وقال تقوی اللہ وحسن الخلق. بس کتنی جامعیت بڑھانا. اتنے بڑے سوال کا جواب حضور نے 2 جملے میں دے دیا، 2 کلمے میں کہہ دیا. تو سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ وقال تقوی اللہ وحسن الخلق. ہو گیا. قال ابن قیم نے کہا کہ تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق العباد ادا ہوں گے. انہی دونوں حقوق کے ادا کرنے کا نام صلاح ہے. صلاح اور سارے لوگ جنت میں جائیں گے. علامہ ابن قیم کی قال ابن قیم نے کہا کہ تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کبھی، وہ تو حدیث ہے لیکن اس کی بنیاد بھی تقوی اللہ ہی ہے. تقوی رہے گا تو کسی پہ ظلم کرے گا، خیانت کرے گا، بدمعاملگی کرے گا نہیں کرے گا. تو اصل تقوی ہی نکلا ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقوی کی بہت مدح فرمائی ہے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق اللہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. ہر جگہ ڈرنے کا، کہیں آپ آزاد نہیں ہیں. جیسے مسجد میں آپ آزاد نہیں ہیں، اسی شادی میں بھی آزاد نہیں ہیں. عام طور سے میں نے دیکھا کھڑے لوگ، اپنے لوگ، ارے بڑی یہی بڑی ہے کہ یہ چھوٹا بڑا، عام لوگ کھڑے ہو کے کھاتے. کہیں ہے مسا کھڑے ہو کے چلتے پھرتے کھانا دکھلا دے کوئی جانے. عام طور سے
گفت ہو گئی. اچھا ہوا میں بہت دیر ہو گیا. اتق اللہ. کہیں آگے جہاں کہیں بھی رہو اپنے شریعت کو پیش نظر رکھو, اپنے دین کو پیش نظر رکھو. اما نہ بنو. اما وہ ہے یجری مقل رہین, ہر ہوا کے ساتھ جو چل رہا ہے وہ اما. اس طریقے میں اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے, چاہے کتنا بات کو بھی اپنے کو ہے. اتق اللہ ہے سبا کرتا. اما نہ بنو. عیسیٰ اللہ صلی اللہ. اما نہ بنو. اما یہ ہے کہ یجری مقل احدین, مقل رہین, احدین نہیں رہین, ہر ہوا کے ساتھ جو چل پڑے وہ اما ہے. اس طریقے میں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے. جو گیا جہاں گیا. دوستو اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. چگل بسیار سن پیلا بلغزن ہے کہ نہیں مسئلہ. جب کیچڑ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. چگل بسیار سن پیلا بلغزن. اتق اللہ ایسے مانو. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق. دوسری کا اتق اللہ ہے واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا. کوئی برائی ہو جائے اس پر نیکی کر لو, مٹا دے گی. علاج گناہ ہوگا تم سے لیکن اس کا علاج بھی ساتھ ہے. زہر مار رہتا کہ نہیں, زہر مار, بخار کا زہر مار بنا کے رکھے رہتے ہیں. گناہ بھی ایک مرض ہے. اتق اللہ حیث ما کنت. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. ہے اس کے باوجود بھی گناہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. فوراً علاج. واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا. حسنہ سیئہ کے بعد حسنہ. کوئی برا کام ہو جائے فوراً نیکی کوئی کر لو. بدنظری ہو جائے استغفر اللہ ہی کر لو. لا حول ولا قوت الا باللہ. ختم. لکھا بھی نہیں جائے گا. کوئی گناہ بندہ کرتا ہے تو یہ تو اس کا کام ہی ہے. جیسے ہے ہر جگہ عملہ ہوتا ہے, وہ کام کرنے والا وہ تو آ ہی جائے گا. یہاں بائیں موجود ہی کوتا ہی نہیں کرتا لکھنے میں. بائیں والا اور گیا ہوا لکھے, یہ کہے گا آگے کیسے جلدی کیا ہے. وہ یہ کہے گا ہر حدیث میں یہ کہے گا رکو بھی. اگر اس نے کہا استغفر اللہ بس کرم اس کا رک گیا سب مطمئن. تھانوی فرماتے تھے کہ گناہوں کو ٹالو نہیں, اس کو دفع کر دو. ایک لفظ ایک کلمہ مٹانے کے لیے کافی. خود واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا. اور سیئہ کے بعد حسنہ کر لو, مٹا دے گا. اور تیسری چیز خلق آ گیا. کتنی جامع تعلیم ہے وہ بھی جامع. یہ حدیث میں ان اٹھائیں کی سورہ کے برابر ہے سر. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں سے اچھا معاملہ کرو. کامل ہو گئی کہ نہیں, کامل تعلیم. وہ حدیث بھی ہے, یہ بھی ایک حدیث. واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کرو تب ہو گئے. وہاں اس حدیث میں بھی یہی ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ وقال تقوی اللہ وحسن الخلق. قال ابن قیم نے کہا, کتنے بڑے عالم ہیں, مانو کہ یہ حدیث ان کے سامنے رہی تب تو چرا کیا انہوں نے. کہا تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے, حقوق اللہ, اور حسن خلق سے مخلوق ہے. ان دونوں کے حقوق جب ادا کرو گے تو صلاح اس کو کہتے ہیں. رسول مسلم قال میں مرسل یہی ہے.
نہیں لے آنا ہے رسم مفتی لے آنا، اس میں غالباً ہے کہ جو حقوق اللہ کو ادا کرے حقوق عباد کو، یہ صلاح ہے، صالح شخص ہو گیا وہ، اللہ کے صالحین جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم لوگوں کو صالحین کے اخلاق، ان کی سیرت اختیار کرنے کی توفیق خالق الناس۔ اخلاق بہت بڑی بات، تقوی اللہ ہوگا، اللہ سے ڈرے گا، کلمہ طیبہ نہیں پڑھے گا، درود شریف نہیں پڑھے گا، ڈرے گا کہ یہ بھی، اور اس کی وجہ سے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تقوی جب رہے گا، حضرت کی بات ہے، تقوی رہے گا تو کبھی کسی کو ستائے گا نہیں۔ یہ سب جتنے ظلم و ستم، وعدہ خلافی، غبن، خیانت، یہ سب چیزیں تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کو جو حالی نادی سمجھتا ہے وہ معصیت نہیں کرتا، فوراً طائب ہوگا۔ جو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وہی مومن کا قلب جو ہے یا نفس ہے امارہ تو نہیں ہوتا، جب وہ کوئی برائی کرتا ہے فوراً کچھ ندامت ہو ہی جاتی ہے مومن کو، لوامگی میں داخل ہو گیا۔ امارگی میں مومن نہیں رہ سکتا، کم سے کم لوامگی میں پہنچے گا، کتنی فاتح پائی ہو، کچھ تو اس کو خیال ہو جاتا ہے گناہ کے بعد۔ اس بنا پر امارہ لوامہ گئی میں رہتا ہے۔ اب اگر ترقی کیا اس نے، مطمئنہ میں پہنچ گیا، پھر کیا پوچھنا ہے اس کا، تو اللہ خاص بندہ ہو گیا، خاص بندہ۔ اللہ تعالیٰ تب کہے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لوامگی سے نکلنا ضروری نہیں مجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ یہ ہے مومن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، اس باوجود نفس مطمئنہ کہ وہ بھی دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ یہ حدیث اللہ ہم سب لوگوں کے نبی کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اتق اللہ حیثما کنت۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جگانے کے لیے کم کوشش نہیں کی۔ بیدار ہو جاؤ، کہاں ہو، دارالابتلاء میں ہو، دارالابتلاء ہے، دارالانعام تو وہاں ہے، یہ تو دارالابتلاء ہے۔ جو دارالابتلاء جو امتحان سے پہلے کوشش کرے گا جائے وہی تو کامیاب ہوگا۔ جو کچھ پڑھے ہی نہیں وہ کیا لکھے، کتنے ہی تیز ہو، کتنے ہی تیز ہو، سوال لکھ دے سب، وہ پڑھے ہی نہیں، سوال نہ جانے نہ جواب۔ یہاں امتحان گاہ میں ہم لوگ ہیں، سب امتحان ہے، دنیا دارالمحن ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی یاد سے چلائے، ہمارا ہر حال ان کی مرضی کے مطابق، ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے اس کو حاصل عرفاں۔ ہمارے حضرت محمد صاحب بہت زبردست سلوک کی باتیں اشعار میں ادا کر دیتے، زندگی مولانا کہتے ہیں نا معرفت، یہ معرفت ہے۔ علی عمر کو سناتے تھے ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے اس کو حاصل ہے عرفاں، عارف ہو گیا۔ مرضی پہ قربان ہونا ہے نا معرفت کی بات۔ کون سنتا ہے مجھ صاحب؟ نہیں سنتے لوگ۔ سنو اسمعو، جیسے اعملو ہے، اسمعو بھی، یہ بڑا بہت زور دیتے تھے پر، دیکھو جیسے اعملو عمل کرو تو اسمعو بھی ہے، سنو، یہ بھی ایک امر ہے جو وجوب کے لیے آتا ہے۔ امر کس کے لیے؟ وجوب کے لیے آتا ہے۔ اسمعو کو نہیں سنو گے، اگر سنو گے نہیں تو گونگے ہی رہ جاؤ گے۔ ہر گونگا سنتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے گونگا رہتا ہے۔ نطق اس کے اندر کب جب سنے گا تب تو نطق آئے گا، سنے ہی نہیں، بولتا بھی نہیں، وہ بہرا ہوتا ہے اثر میں۔
گونگے میں زبان میں ہو سکتا ہے، کان میں ہے، جب اسے سنا ہی نہیں تو بولے گا کیا؟ معلوم ہے کہ اسمعوا سمعنا واطعنا، سننے کے بعد اطاعت ہے، سنو گے تب سے اطاعت ہے. اتنا ہے کوئی سننے والا نہیں. ان مضامین کو بھی کہتے ہیں ہم کو سونے میں مزہ آتا ہے. دو سونے ہے، اس سونے کی اہمیت ہے، اس سونے کی اہمیت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی مرضی یاد پہ چلائے. جو آدمی مطمئنہ جانتے ہی نہیں کیا ہے مطمئنہ کی کوشش کرے گا اس کے حالات. حضور نے صاف فرما دیا، اللہ میں اثر نفسم بک مطمئنہ تؤمن بلقائک و ترضی بقضائک و تقنع بعطائک. کچھ نہیں، ان مضامین کی قدر نہیں مولانا. اچھے مولیوں کو بھی نہیں ہے، کچھ نہیں. چلے جاؤ، کیا پڑھے ہو؟ بخاری نے ہر حدیث کے نقل کرتے وقت غسل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تب اس کو حدیث لکھتے تھے. ہمارا تقی الدین صاحب کا تھا، بہت محدث نے کہا کہ وضو غسل کرتے تھے، دور کا نماز پڑھتے تھے. غسل سے طہارت ظاہری اور نماز سے طہارت باطنی کے بعد لکھتے تھے حدیث. یہ ہمارے ائمہ محدثین مشائخ صلحاء صالحین. معاصی سے نفرت. ماں محمد صاحب بہت کہتے تھے معصیت آگ ہے، آگ. معصیت ماں صاحب سے کئی بہت ساتھ رہا ہوں کر، بہت ہے نہیں، ہفتوں رہتے تھے، رات ہی رہتے تھے سارا، بہت ساتھ. فرمایا دیکھو مولانا یہاں خوب ٹھنڈا ہو، اب کوئی کندیل لے کے یہ نہیں کوئی انگیٹھی یہاں رکھ دے تو فضا باقی رہے گی؟ کہا تمہاری طاعت بھی ہے لیکن معصیت ہے تو فضا جو طاعت سے بنتی ہے ختم ہو جائے گی. حضرت فرماتے تھے کہ بزرگوں کے کو لے جانا چاہتے ہیں، معلوم تھے کہ حضرت لندن چل چلیے، یہاں چلیے. دیکھو بھائی کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کو یہ ہے کہ صالحین جب طاعت کریں گے تو گناہ کی جو گرمی وہ ختم ہو جائے گی ان کی توجہ سے. کیونکہ صالحین یا بزرگان دین کہیے دین چونکہ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں تو ان کے نفرت کا اثر یہ ہوگا کہ طاعت کے اندر لوگوں کی رغبت ہوگی، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. صحبت اس کے لیے ہے اور خانقاہوں کا وجود اسی لیے ہے تاکہ وہاں طاعت ہوگی، طاعت کے انوار برکات پھیلیں گے، دوسرے لوگ بھی متوجہ ہوں گے. گناہوں سے نفرت ہوگی، نفرت پیدا ہوگی. یہ صحبت کا اثر یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا تقوی. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یذکر. ان مضامین کے سننے کے سے بھی بہت سی چیزیں کیا نہ سنو ہم لوگ کیا ہم کو فائدہ پہنچے گا بولتا انشاءاللہ. ہر وقت طبیعت تھوڑے نا کتنے سال سے ہے کبھی ناگا ہوا؟ اللہ کا میں بھی تھک من کب تک اب پوچھی ہوش نہیں. عشاء کے بعد سوتا ہوں میں تھوڑا سا، یہ کبھی معمول میرا نہیں تھا، کبھی نہیں دیکھے ہوگے، لیکن اس کے لیے میں سو جاتا ہوں تاکہ ذرا مجھے ہو جاتا کہ سنا سکوں. میں نہیں سوتا، کبھی نہیں سوتا، میں کتاب دیکھتا. بہرحال یہ سلف صالحین کے اخلاق ہے. مہینوں میں شمال بھی آ رہی ہے. 20 سال سے لگے ہم لوگ قریب اب آ رہی مہینوں میں شمال. حضور کے اخلاق کا چشمہ ہے یہ. عرب عالم لکھا ہے کہ ایسی کتاب تفسیر پر لکھی نہیں گئی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا.
بہت سے لوگ شریک ہو تجربے میں بستی کے ہے مومن بہت سے لوگ، لیکن ایسی بات ہے بگڑ جاتا چل جاتے کوئی. لیکن اب مولانا بھی کہا نا کہ اب لکھنے کے لیے وہی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. اب یہ لوگ بھی کوشش کریں خشکی کی وجہ سے. اللہ کا شکر. بارہ دعا کیجیے وہ کتاب بھی میری زندگی میں چھپ جائے. جو چاہتا ہوں ہدایت المرشدین وہ بھی تیار ہے کہ نہیں؟ ہدایت المرشدین 800 صفحے کی کتاب، 800-900 صفحے، اور 2 مرتبہ کم سے کم بالاشتیاب دیکھ چکا ہوں میں. ایک حرف دیکھنے کا رات میں دیکھتے ہی رہتا ہوں. تصویر ہو گئی ہے اس کی تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھپوا دے. معین الشوائل بھی آ جائے سامنے. حیات المرشد بہت زبردست کتاب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص مجدد معلوم ہوتا ہے اپنے وقت کا. مصر میں مجدد تھانوی، ہند میں تھانوی، اور یہ شاعر سید علی محفوظ یہ مجدد مصر میں تھے. وہی علوم وہی در فرماتے ہیں. ابو جعفر حضا کوئی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن معینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، زبردست محدث، جب باطن ظاہر کے موافق ہو جاتے یاد رہے. باطن ظاہر کے جیسے ظاہر پارسائی کا ہے تو باطن میں بھی پارسائی آ جائے. یہ عدل ہے. اب دیکھیے آگے کیا ہے مجھے بھی یاد نہیں. جب باطن ظاہر سے بہتر ہو جائے تو یہ فرض ہے. دونوں بار ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. کس نے لکھا ہے؟ شیخ عبدالرحمان نے یہاں کے وزیر اعظم کو لکھا ہے. ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو، اخلاص عمل کا خیال رکھو، جزاؤں کو پیش نظر رکھو. یہ وزیر اعظم کو جب مدینہ سے آئے تھے یہ نصیحت کیا. تو ظاہر دیکھو یہاں امید بھی الحمدللہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا. کہتے ہیں سنا جب باطن ظاہر کے موافق ہو جائے تو یاد ہے جیسا باطن ویسا ظاہر، جیسے ظاہر یکسانیت. اور جب باطن ظاہر سے بہتر ہو جائے تو یہ فضل ہے. باطن بہتر ہو جائے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، یعنی حدیث بالکل. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. اے اللہ ہمارے ذات اور ظاہر سریرہ کو بہتر بنائیے. لیکن دیکھیے کتنی جامع دعا ہے. اور ظاہر کو بھی صالح بنائیے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ. ظاہر کی درستی بھی بہت ضروری ہے. اور جب ظاہر باطن سے بہتر ہو جائے، اور جب ظاہر باطن سے بہتر ہے تو ظلم ہے. بات ہے. ایک صفت الصفا علامہ ابن جوزی سے لیا ہے. اللہ بتا جب باطن ظاہر کے موافق ہو جائے تو یہ عادل ہے. جیسا ظاہر ویسا باطن. اور باطن اچھا ہو جائے ظاہر سے، اور جیسا ظاہر یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے. اور جب ظاہر باطن سے بہتر ہو جائے تو یہ ظلم ہے. ظاہر باطن سے بہتر ہو جائے. ظاہر تو ہو ٹھیک اور باطن نہ ہو ٹھیک تو یہ ظلم ہے. عبداللہ ابن مبارک بیان کرتے ہیں حمدون ابن احمد سے پوچھا گیا کہ اسلاف کا کلام ہمارے کلام سے زیادہ نفع بخش کیوں ہوتا ہے؟ اسلاف کا کلام زیادہ مفید. انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ اسلام کی سربلندی، نفوس کی نجات، رحمان کی رضامندی کے لیے کلام کرتے تھے. نیت ان کی ہوتی تھی وہ اسلام کی سربلندی، اسلام روشن ہو کہ علوم، اسلام کی سربلندی، نفوس کی نجات. نفوس ایسا کلام کرو کہ جس سے نفوس کو رہائی حاصل ہو.
جنت کا شوق ہو، دوزخ کا خوف ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو. یہ کلام جو ہے اس سے کیا ہوگا؟ رحمان کی رضامندی کے لیے کام کرتے تھے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کلام کرتے تھے، نفوس کی نجات کے لیے سلام کرتے تھے اور دشمن کی رضامندی، اس لیے کہ وہ اسلام کی سربلندی، نفوس کی نجات اور رحمان کی رضامندی کے لیے کلام کرتے تھے، اور ہم اپنی عزت کے لیے کلام کرتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے، اور ہم تاکہ ہم کو زیادہ متکلم کہیں، واعظ کہیں، بیان کریں، عالم کہیں، اور ہم اپنی عزت طالب دنیا مخلوق کی رضا کے لیے کرتے ہیں. بھائی فرق ہوگا نیتوں کے اوپر. انما الاعمال بالنیات، لیکن تو شعر میں بتا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اخلاقیات کو، تعلیمات کو اپنے بزرگوں کی رعایت کرنے کی توفیق بنا. پوری کتابیں صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاق، تقوی اللہ و حسن الخلق. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا طریق ایک ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا. وہ تو اس لیے آئے تھے. مشائخ کے علماء جو بیان کرتے ہیں اسی سے کوشش ہے، اسی سے، اور اگر اس سے نہ لیں تو ان کا کلام کا کوئی اعتبار بھی نہیں رہ جائے گا. حسن الخلق. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی چاہتا ہے کلام. حضرت نے جونپور میں تقریر کیا تو بہت سے علماء نے، حضرت نہیں تعالمی نے فرمایا کہ اگر علماء اس بنا پر نہیں آئے، ان کو ضرورت ہی نہیں سمجھ میں آئی ہے، آر سے نہیں بلکہ ضرورت نہیں سمجھتی جونپور. لیکن اگر آج جیسی چیز ہے اس کی بنا پر نہیں آئے، اگر اس بنا پر نہیں آئے کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، اگر اس بنا پر آئے کہ ضرورت کے سمجھنے بعد آر کی وجہ سے، تو آج جیسا مرد موجود ہے پھر بھی نہ آنا، یہ تو سخت بول رہا ہے. یہ میں نے واقعہ حضرت سکری ماشاء رسول اللہ صاحب یہ بیان کرتے تھے اور اچھے الفاظ میں، اور ماں تھانوی نے یہ بات کہی ہے. ماں تھانوی نے اگر یوں ہی نہیں ہے ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں نہ ہے، ٹھیک ہے. ماں تھانوی نے اپنے بات کو سنانا چاہنا، معلوم ہے کہ دنیا داری نہیں ہے. اگر آر کی بنا پر نہیں آئے تو آر جیسا مرد موجود ہے پھر بھی نہ آنا تعجب کی بات ہے. علماء کو کر لیا معمولی سے فٹیا مذہب، ہم تو خیال بھی نہیں کرتے، لیکن یہ کہ آئے تو فائدہ ہوگا ضرور. کچھ نہ کچھ دل کو حرکت پیدا ہوئی انشاءاللہ عمل کی. یہ بیان میرے لیے بھی مفید ہے، یہ نہیں میں بھی سمجھتا ہوں، کمیوں کا استحضار رکھتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے. حسن خلق جو مطلوب ہے، حسن خلق جو مطلوب شرعیہ ہے، اللہ اس خلق سے ہم کو متخلق فرما دے. دونوں چیزیں ضرورت ہے. تصوف حرکات دو چیزوں میں، ذکر اللہ کی کثرت اور حسن خلق. وہاں نے پوچھا تھا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ میں بھول گیا ہوں. آتے ہی کئی سال ہو گیا تھا، جاتے ہی پوچھا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت وہی جسے آپ کا انداز ہے وہی کرتا ہوں. کثرت ذکر ماں حسن خلق، اسی پر بنیاد خانقاہ. بہت خوش ہوئے، کہا لکھ کے لیجیے، سیدھا رکھ دیا. تب پوچھتے تھے، وہاں سیدھا پوچھتے تھے کیسے چلاتے ہیں؟ تو وہ تو جواب نہیں طرف کیا، لیکن وہاں کہا نہیں بتلائی. سمجھتے تھے کہ نیا آدمی ہمارے کاکا کر دے گا، گڑبڑ نہ کر دے. تو میں نے بھی کہہ دیا حضرت میری خانقاہ کی بنیاد کثرت ذکر ماں حسن خلق. بہت خوش ہوئے اور کہا لکھ کے دیجیے، تو لکھ کے دے دیا.
سراہنے رکھ لیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے بزرگان دین کی صحیح ترجمانی کی توفیق فرمائے. کر ہی رہے ہیں حضرت، بہت خوب. اللہ تعالیٰ ترجمانی، صحیح ترجمانی. فتنے ہیں، فسادات ہیں، ان سے حفاظت کے لیے بھی دعا کیجیے، کیونکہ دشمن اپنے چال سے باہر نہیں آ سکتا. دشمن تو دشمن. حضرت امام مالک نے کہا اپنے لوگوں سے ایک بجائے، مجھے باہر کیسا لوگ سمجھتے ہیں؟ امام مالک مجھے باہر کیسا سنا؟ کیا حضرت بعض لوگ دوست ہیں تعریف کرتے ہیں، بعض دشمن ہیں مذمت کرتے ہیں. الحمدللہ فرمایا الحمدللہ میں سنت کی راہ پر ہوں. اگر سب تعریف کرتے تب بھی خطرہ ہے، سب مذمت کرتے تب بھی خطرہ ہے. کچھ تعریف کرنے والے ہوں اور کچھ چاہتے دودھ مختار میں لا یسود رجل، کوئی آدمی سرداری تک نہیں پہنچ سکتا ہے الا بودود و حسود. کچھ لوگ ودود ہونا چاہیے، محبت کرنے والے، کچھ حسود ہونا چاہیے. دودھ مختار میں معلوم ہوا کہ کچھ ودود سے ہمت بڑھتی ہے، دل میں قوت آتی ہے، اور حسود سے دماغ ٹھیک رہتا ہے، اعتدال پر رہتا ہے. اگر سب دشمنی ہو جائے تو دل پھٹ جائے گا، اور اگر سب حسود نہ رہے تو دماغ خراب ہو جائے گا. اور دل مختار میں ہے یہ. حضرت ماں گنگوہی کے یہاں ایک خط آیا، اس میں برا بھلا لکھا ہوا تھا. ماں گنگوہی تو بہت گالی سنے ہیں، لکھا ہوا تو رکھ لیا. تو کوئی سب دیکھ رہا، جیسے یہ ہے دیکھ لیں گے نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی کوئی صاحب بیٹھے تھے. کیا حضرت آپ کو اتنی گالی دیا اور آپ نے رکھ لیا، کچھ کہا بھی نہیں. کہتے لے آؤ میرا لے آؤ. لے آؤ، اس میں خطوط نکالے، پڑھو. کوئی لکھتا ہے شیخ کامل، کتب عالم، عالم ربانی. کہا میں ہوں ایسا دونوں برابر. اس سے کچھ بگاڑ، اس سے کچھ بنا ہو، دشمن ہوتے بگاڑ بنا ہو جائے گا. اعتدال رہے گا. کچھ لوگ دوست رہیں گے دل کو تقویت رہے گی، یہ بھی سنیے. اور دوست رہیں گے تو دماغ ٹھیک رہے گا. دماغ ٹھیک رکھنے کے لیے قاری ثناء اللہ پانی پتی بہت نازک ہے، وہی رہتے نازک نہیں، مرزا مدر جانا بہت نازک تھے. آ رہے تھے جنگل سے، پوچھا کہ بھائی وہ کہاں ہے؟ آئے تھے کہیں دوسرے ملک سے، مرزا صاحب کے ہیں. تو بیوی کے پوچھا کہ وہ ہے کہاں؟ ارے اس کے یہاں ہے، مکار ہے. مرزا مدر جانا بہت مکار ہے، بہت. کہا بیچارے اب سن سکتے گئے، دیکھا تو مرزا صاحب تشریف لا رہے تھے. کہا دیکھو کچھ خیال نہ کرنا، اسی کو ایسے ہم کو سب مرتبہ ملا. مجھ کو الہام ہوا کہ اگر نسبت چاہتے ہو تو اس سے شادی کرو. اس کی بد اخلاقی کو میں برداشت کرتا، اس کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا. بہت ستایا، لیکن وفات کے بعد بیوی سے بیوی بنا. قاضی صاحب کو نصیحت، قاضی صاحب اللہ پانی پتی کو نصیحت کیا، میری بیوی ہے، تھی بد اخلاق لیکن ہے میری بیوی، میرے مرنے کے بعد خیال رکھنا اس کا. سب لکھا ہوا ہمارے اخبار سلام میں، سب لکھا ہوا. کوئی پڑھے تب تک موجود ہے، کوئی نہیں پڑھتا. کیا پڑھے کبھی؟ سب جتنی نصیحتیں الحمدللہ سب ایسی چیزیں لکھی ہیں. میں نے کہا اسی کی وجہ سے مجھے الہام ہوا کہ اگر تم نسبت چاہتے ہو تو مجھ سے اس سے شادی کرو. لیکن شیخ سب برداشت کرتے، اتنے نازک. گولی لگی تھی، کہا گولی کا اتنی تکلیف نہیں ہے جتنا اس بارود کی مہک مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے. بارود کی جو وہ نہیں برداشت، تکلیف برداشت. گولی لگی ہوئی تھی ہمارا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تقوی کے ساتھ، حسن خلق سب کے ساتھ، کل احد ہر آدمی کے ساتھ حسن سلوک رکھنا لازمی. اس سے فائدہ ہوگا، نجات ہوگی، صبر، تحمل. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل ربنا لا اللهم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. یہ سب پورا طریقہ اس کے اندر دعا میں ہے. اللهم انی اسألک اللہ ہم سب لوگوں کو صحت ظاہری بھی عطا فرما اور باطنی بھی عطا فرما. اللہ ظاہر کو بھی اچھا بنا, اس سے بہتر باطن بھی فرما دے, اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين محمد سيدنا صلی اللہ علیہ وسلم.